الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ذی وقار صدر جلسہ، قابل صد احترام علماء کرام، معزز سامعین اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندوں کی طرف اپنے ہادی برحق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جو نور ہدایت اور شفاء لما فی الصدور ہے. تاریخ شاہد ہے کہ جن طاغوتی طاقتوں نے قرآن مجید کا انکار کیا وہ طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیظ و غضب کا شکار ہوئی، اور جن لوگوں نے قرآن سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارا وہ عزت کی بلندیوں پر پہنچ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو بام عروج تک پہنچائے گا اور اس کو ترک کرنے کے باعث کچھ قوموں کو ذلیل و خوار کر دے گا. محترم حضرات، قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود ہی لی ہے، مگر عالم اسباب میں اس کی حفاظت کا من جملہ دوسرے طریقوں کے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا. ان کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے. فی الواقع یہ بہت بڑا لقب ہے کیونکہ در حقیقت حافظ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے، مگر عالم ظاہر میں چونکہ یہ لوگ حفاظت قرآن میں اللہ کے نائب ہیں اس لیے یہ لفظ ان پر بھی مستعمل ہو گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. محترم حضرات، زمانہ حال میں اس کا عام مشاہدہ ہے کہ دیگر علوم عصریہ سے بے انتہا محبت ہے، لیکن اس کتاب مبارک سے لاپرواہی عام ہوتی جا رہی ہے جو خود حق سبحانہ و تقدس کی ذات سے نکلی ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور اولیاء اللہ کی آنکھوں کا تارا تھی، جن کی مبارک زندگیاں اس کتاب عزیز کی خدمت و اشاعت میں صرف ہو گئیں. ہم کسی درجے میں اس کی تلاوت کر لیتے ہیں لیکن کما حقہ نہیں کرتے، اس کے معانی و مطالب میں تدبر نہیں کرتے، اس کتاب ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگیاں نہیں گزارتے. محترم حضرات، سرزمین دکن جس کی گود میں اورنگ آباد جیسا تاریخی شہر آباد ہے، جس کے نشیب و فراز کے زرین نقوش آج بھی تاریخ کے صفحات میں موجود ہے، ملوک ہو یا امراء، علماء ہو یا صلحاء، ادباء ہو یا شعراء، یہ روایت شکن زمین سبھوں کے لیے سکون قلب و نظر کا سامان بنی. یہ فخر روزگار تاریخی مقام جس کے بعض آثار کی تاریخ قبل مسیح تک پہنچتی ہے، اس کی گود ہر قسم کے لال و گوہر سے مالا مال تھی، لیکن ایک در نایاب اور گوہر کمیاب کے لیے شکوہ کنہ تھی. اس کی یہ دیرینہ آرزو اور قلبی تمنا اس طرح شرمندہ تعبیر ہوئی کہ 10 شوال المکرم 1378 ہجری مطابق 19 اپریل 1959 کو شہر اورنگ آباد کی تاریخی اور عظیم جامع مسجد میں حضرت مولانا محمد سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کی تاسیس عمل میں آئی. جامعہ کی تاسیس کے وقت بانی جامعہ نے اپنی پیش بینی اور حالات و واقعات سے باخبری کے سبب جامعہ کے جو اغراض و مقاصد طے فرمائے تھے وہ یہ ہے: اسلامی مزاج کے حامل ایسے علماء تیار کرنا جو دینی تفقہ، عام روح شریعت اور علمی بصیرت کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کے تقاضوں سے واقف ہوں. طلباء میں اتباع کتاب و سنت، احساس ذمہ داری اور ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرنا. غیر اسلامی تحریکوں سے طلباء کو واقف کرانا اور اسلام پر ان کے اعتراضات کے جوابات علمی انداز میں دینے کی عملی مشق کرنا. درسیات کی تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء میں دعوت و عزیمت کی صحیح اسپرٹ پیدا کرنا. طلباء کی ایسی تربیت کہ ان کے اندر آفاقیت پیدا ہو اور احساس کمتری کا شکار ہونے کے بجائے دوسروں پر اثر انداز ہو سکے.
طلباء میں اردو، عربی اور مقامی زبانوں میں تحریر و تقریر کی صلاحیت پیدا کرنا، ایسے جید حفاظ اور قراء پیدا کرنا جن سے علاقے کی ضرورت کی تکمیل ہو سکے۔ مسلم معاشرے کو غیر اسلامی رسوم و رواج، شرک و بدعات اور اوہام و خرافات کی خرابیوں سے روشناس کرانا اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک صالح اور صحت مند معاشرے کی تشکیل کرنا، مسائل حاضرہ پر وقی و علمی کتابوں کی تصنیف و تالیف، تحریر و تقریر کے ذریعے عوام کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ کرنا، مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے ملحقہ مکاتب کی تاسیس، تعلیم بالغان کے لیے شبینہ مدارس کا قیام، یہ سب قیام جامعہ کے مقاصد ہیں۔ محترم حضرات، جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کا عالم اسلام کی مشہور دینی درسگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے باقاعدہ الحاق ہے اور اسی کے نصاب کے مطابق ابتدا سے اعلیٰ درجات تک تعلیم دی جاتی ہے۔ جامعہ کے موقر شعبہ جات ہیں جن میں شعبہ عالمیت میں قرآن و تفسیر، حدیث، فقہ و اصول، عقائد و کلام اور منطق و فلسفہ جیسے دینی علوم کے ساتھ ساتھ انگریزی، اردو اور عربی زبان و ادب جیسے عصری مضامین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ شعبہ تخصص فی الافتاء، اس شعبے میں طلباء کو فقہ اسلامی، اصول فقہ، قواعد فقہیہ اور معاصر مسائل کا گہرا مطالعہ کرایا جاتا ہے۔ انہیں فتاوی کی مشہور کتب سے استفادہ، اصول افتاء کی تربیت اور فتویٰ نویسی کی عملی مشق کرائی جاتی ہے۔ مزید برآں تحقیق، عربی زبان میں مہارت اور معاصر قوانین کا بنیادی تعارف بھی شامل نصاب ہے۔ شعبہ تحفیظ القرآن کاشف آباد مٹمٹا، اس شعبے کے تحت سینکڑوں طلباء حفظ قرآن کی دولت سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ شعبہ تجوید و قرأت، یہ شعبہ بھی اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس شعبے کے تحت طلباء جامعہ کو ترتیل و تجوید کے ساتھ تلاوت قرآن کی مشق کرائی جاتی ہے اور قرأت سبعہ و قرأت عشرہ سے واقف کرایا جاتا ہے۔ شعبہ ابتدائیہ، جامعہ کی سب سے اولین شاخ مدرسہ الیاس آزاد چوک میں واقع ہے جہاں شعبہ ابتدائیہ قائم ہے۔ اس میں روضۃ الاطفال سے ابتدائیہ رابعہ تک تعلیم کا نظم کیا گیا ہے۔ ان درجات میں طلباء کو ناظرہ قرآن مع تجوید، حفظ قرآن اور دینیات کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اردو، انگریزی اور ریاضی کی ابتدائی تعلیم سے آراستہ کر کے شعبہ عالمیت میں داخلے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ شعبہ دعوت و تبلیغ، یہ جامعہ کا اہم ترین شعبہ ہے کیونکہ اس جامعہ کی تاسیس میں دعوت و تبلیغ کا اہم کردار رہا ہے۔ بانی یہ جامعہ حضرت مولانا محمد سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کی بنیاد ہی پر اس جامعہ کی تاسیس کا ارادہ فرمایا اور مرکز دعوت و تبلیغ بستی نظام الدین دہلی میں قائم مدرسے کے نام پر اس کا نام بھی کاشف العلوم رکھا۔ یہاں سے طلباء و اساتذہ مختلف اوقات میں دعوت و تبلیغ کی غرض سے دعوتی اسفار کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ بندگان خدا کو شرک و بدعات کی دلدل سے نکال کر راہ مستقیم پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم حضرات، سابق ناظم جامعہ حضرت مولانا محمد ریاض الدین صاحب فاروقی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کے لیے عصری تعلیم کی اہمیت و ضرورت کے پیش نظر رحاب جامعہ میں کاشف العلوم اردو پرائمری اسکول کی بنیاد ڈالی۔ یہ ننھا سا پودا مسلسل آبیاری کے نتیجے میں ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ یہ مستقل غیر امدادی یعنی سیلف فائنانس اسکول اپنے جدید انفراسٹرکچر اور منظم تعلیمی نظام کے ساتھ سرگرم عمل ہے، جہاں طلباء و طالبات کے لیے الگ الگ عمارتوں میں تعلیم کا نظم کیا گیا ہے۔ ادارے میں تدریسی معیار کو مزید مؤثر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مزین ڈیجیٹل بورڈ کے ذریعے ویژول لرننگ کے نظام کے قیام کا منصوبہ زیر غور ہے۔ اس کے علاوہ مولانا محمد ریاض الدین صاحب فاروقی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے جامعہ کی انتظامیہ کی جانب سے ہائی اسکول اور جونیئر کالج کے قیام کی منصوبہ بندی بھی کی گئی ہے۔ جامعہ الطیبات، تعلیم نسواں کے فروغ کے لیے مرکزی درسگاہ میں جامعہ الطیبات کے علاوہ شہر کے اطراف و اکناف میں متعدد شاخوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس میں ابتدائی درجات سے عالمیت تک تعلیم کا مکمل نظم ہے جس کی مدت 5 سال ہے۔ اس میں تفسیر، حدیث، فقہ، ادب عربی، سیرت، تاریخ، جغرافیہ اور دیگر فنون کے ساتھ ساتھ ٹیلرنگ، کشیدہ کاری اور کوکنگ کلاسز کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور مستقبل قریب میں لڑکیوں کے لیے کمپیوٹر کلاسز جاری کرنے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے۔ رابطہ ادب اسلامی مراٹھواڑہ، مفکر اسلام
حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1984 میں عالمی سطح پر رابطہ ادب اسلامی کی بنیاد ڈالی تاکہ ادب کی راہ سے ترقی پسندی کے نام پر جو عریانیت اور جدیدیت اور مابعد جدیدیت یعنی ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کی تعمیر و تشریح کے ذریعے نئی نسل میں جو خود فراموشی اور خدا فراموشی کی لہر پیدا ہو رہی تھی اس کا سد باب کیا جا سکے اور ادب کے ذریعے اسلامی فکر کو فروغ دیا جا سکے۔ اس کے تحت مختلف ممالک میں سیمینار اور ادبی پروگرام منعقد ہوتے رہتے ہیں جن سے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم میں بھی اس کی ایک شاخ فعال ہے جو مقامی و قومی سطح پر ادبی پروگرام منعقد کرتی ہے تاکہ ادبا میں اسلامی ادبی شعور پروان چڑھے اور ایک صالح ادب سے ماحول روشناس ہو۔ شعبہ تربیتی کیمپ جامعہ وقتاً فوقتاً تربیتی کیمپ کا انعقاد کرتا ہے جس میں جامعہ کے اساتذہ، مکاتب ملحقہ کے معلمین، مساجد کے ائمہ اور جامعہ اور دیگر جامعات سے فارغ طلباء کو درس و تدریس اور تعلیم و تربیت کے اسلامی اور مفید طریقوں سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا اور ہندوستان میں بھی ڈی ایڈ، بی ایڈ اور ایم ایڈ جیسے کورسز کے ذریعے تدریس کی تربیت کا ایک پورا نظام زیر دورہ ہے، کیونکہ بغیر تربیت کے اساتذہ طلباء کے ذہنی افق کو وسیع کرنے اور طلباء میں تعلیمی بیداری پیدا کرنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جامعہ نے بھی اس کو وقت کی ضرورت سمجھتے ہوئے اس طرف توجہ دی۔ یہ شعبہ جامعہ کا ایک فعال شعبہ ہے اور جامعہ کی اس پر خصوصی توجہ ہے۔ مجلس شورا جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم ایک دینی، تعلیمی، تربیتی اور دعوتی ادارہ ہے، اس لیے اس کی کارکردگی کو بہتر سے بہتر طور پر انجام دینے کے لیے مجلس شورا بنائی گئی ہے۔ صوبہ مہاراشٹر اور ہندوستان کے نامور علماء، اصحاب الرائے حضرات اور ذی شعور اور دور اندیش دردمندان ملت اس مجلس کے رکن نامزد کیے جاتے ہیں اور اہم امور میں ان سے مشورے طلب کیے جاتے ہیں۔ ان تمام شعبہ جات میں ارتباط اور تنظیم و ترتیب کو بحال رکھنے کے لیے ایک اہم شعبہ نظامت ہے۔ تمام تعلیمی سرگرمیاں اسی شعبے کی سرپرستی میں انجام دی جاتی ہے۔ اساتذہ کی سرگرمیوں اور ان کی درسی اور غیر درسی فعالیت کا یہ شعبہ وقتاً فوقتاً جائزہ لیتا رہتا ہے اور اساتذہ کی قابلیت اور ان کی مہارت کے لحاظ سے تدریسی امور ان کے سپرد کرتا ہے۔ مجلس عاملہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کی اعلیٰ اختیارات کی حامل ایک رجسٹرڈ باڈی ہے جس کا رجسٹریشن نمبر 519 ہے اور یہ باقاعدہ چیریٹی کمیشن آفس میں رجسٹرڈ ہے۔ جامعہ کی تمام تر سرگرمیاں اسی مجلس عاملہ کی سرپرستی میں انجام دی جاتی ہے اور اس مجلس کی منظوری کے بعد ہی اہم امور انجام پاتے ہیں۔ محترم حضرات، جامعہ کے تمام شعبہ جات میں ہزاروں طلباء و طالبات زیور علم دین سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ طلباء کے تعلیمی استفادے کے لیے رحاب جامعہ میں ایک وسیع و عریض لائبریری قائم کی گئی ہے جس میں دینی و علمی کتابوں کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے تاکہ طلباء و اساتذہ اس کتب خانے سے اپنی علمی تشنگی بجھا سکیں۔ یہ کتب خانہ تفسیر و حدیث، فقہ و اصول، ادب عربی، ادب اردو، لغات، فتاوی، نحو و صرف، تاریخ، انگریزی، فارسی، طب، سیرت و سوانح، اردو و عربی دواوین، ابحاث و عقائد کے علاوہ دیگر علوم و فنون پر مشتمل ہے۔ لائبریری میں تقریباً 20,000 کتب کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے جس میں ہمیشہ ہر فن کی مفید اور ضروری کتابوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ نیز لائبریری کو DDC یعنی ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن کے تحت منظم کیا گیا ہے جو بین الاقوامی سطح پر دنیا کے 98% کتب خانوں میں مروجہ نظام ہے۔ اس جدید کمپیوٹرائز سسٹم کی بدولت کتاب تلاش کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں طلباء کے لیے کمپیوٹر کے مختلف کورسز اور ITI سے منظور شدہ مختلف ٹیکنیکل کورسز کی تعلیم کا نظم کیا گیا ہے۔ حضرات، سابق ناظم جامعہ حضرت مولانا محمد ریاض الدین صاحب فاروقی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی تڑپ و کڑن بلکہ سوز درو تھا کہ اکثر و بیشتر قرآن مجید کو حفظ کرنے والے اور سند عالمیت حاصل کرنے والے دیہاتوں کے طلباء ہیں اور اہل شہر کے طلباء اس نعمت عظمیٰ سے تہی دامن ہیں۔ اسی بے چینی نے حضرت کو مجبور کیا تھا کہ جامعہ کے شعبہ جات میں ایک ایسے شعبے کا اضافہ کیا جائے جس کے ذریعے شہر کے طلباء اپنی عصری علوم کی بے پناہ مصروفیات کے باوجود نہایت سہولت سے مکمل حفظ قرآن مجید اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل کی تعلیم حاصل کر سکیں، جو ہر مسلمان کے لیے
یقیناً سعادت عظما ہے۔ چنانچہ سن 2001 عیسوی میں مفتی محمد عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں شعبہ حفظ و دینیات برائے مدارس عصریہ کا قیام عمل میں آیا۔ اس شعبے میں 545 طلباء صبح و شام ماہر اساتذہ کرام کی نگرانی میں علم دین کی دولت سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ اس شعبے سے اب تک 51 طلباء حفظ قرآن مجید مکمل کر کے حفظ کی سند حاصل کر چکے ہیں۔ علاوہ ازیں گزشتہ 24 سالوں میں ہزاروں طلباء ناظرہ قرآن مجید مع تجوید و دینیات کی تعلیم مکمل کر چکے ہیں۔ حضرات، اہلیان شہر کا اصرار تھا کہ محلہ محلہ قریہ قریہ اس شعبے کی بنیاد ڈالی جائے، لہٰذا جامعہ نے شہر و بیرون شہر اپنے تمام مکاتب کو شعبہ حاضرہ سے مربوط کیا اور اس کے لیے ایک وقی نصاب دینیات کا انتخاب کیا جو ضروریات دین پر مشتمل ہے۔ ان مکاتب میں جملہ 3083 طلباء و طالبات زیر تعلیم ہے اور 87 اساتذہ صبح و شام ان طلباء و طالبات کو علم دین سے روشناس کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، ان مکاتب کے علاوہ اس شعبے کی شہر میں مزید 6 شاخیں قائم ہیں۔ مسجد ابوبکر رشید پورہ، مسجد سفینہ اونٹ محلہ، مسجد غلام محمد عنبر ہل، مسجد الیاس آزاد چوک، مسجد عائشہ شمس نگر شاہنور واڑی اور مسجد رابعہ حسن ہرش نگر۔ شہر کے وہ طلباء جو اپنی بے پناہ عصری علوم کی مصروفیات کی وجہ سے کسی صورت جامعہ سے استفادہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کے سینوں میں جامعہ سے مستفید ہونے کی دیرینہ آرزویں تھی، ان کے لیے جامعہ نے موسم گرما کی تعطیلات میں یک ماہی نصاب مرتب کیا، جس میں باشعور طلباء جامعہ کے وقی نصاب سے مستفید ہوتے ہیں۔ آخر میں امتحان میں کامیاب ہونے والے طلباء کو رزلٹ اور اسناد سے نوازا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اس شعبے کے تحت مختلف اصلاحی پروگرام اور کویز منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ محترم حضرات، جامعہ کی ترقی و ترویج میں صدر مجلس عاملہ الحاج عبدالجبار صاحب، سیکریٹری مجلس عاملہ مولانا محمد رضوان خان صاحب ندوی، ناظم جامعہ حضرت مولانا عبدالوحید صاحب حلیمی ندوی، ناظر عام مولانا عبدالقیوم صاحب عمری و دیگر تمام ہی اراکین مجلس عاملہ نیز تمام ہی شعبجات کے صدور کے علاوہ مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی، مفتی محمد نعیم صاحب مفتاحی، مولانا شیخ علیم الدین صاحب ندوی اور مولانا عبدالقدیر صاحب قاسمی مدنی، سابق محتمم جامعہ مولانا محمد مجیب الدین صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اور سابق ناظم جامعہ حضرت مولانا محمد ریاض الدین صاحب فاروقی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بے پناہ قربانیاں پنہا ہیں۔ بڑی ناانصافی ہوگی اگر اس موقع پر میں اساتذہ جامعہ کا تذکرہ نہ کروں جن کی جہد مسلسل سے یہ قافلہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جامعہ کے تمام شعبجات کو لوگوں کے لیے مزید نافع بنائے اور اہلیان شہر کو جامعہ سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے اور جامعہ کے تمام معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، نہ جانے کس کلی سے گلشن مہک اٹھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔